اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں آپ کا میزبان انیس الدین رومی۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جناب، آج کا تھوڑا سا عنوان ہمارا جو معاشرے میں موجود ہمارے پاکستان کے غریب عوام، یہاں کا ہر متوسط طبقہ اور خاص طور پر جو وہ طبقہ جو مزدور پیشہ طبقہ ہے، جس کو ان مشکلات کا سامنا ہے۔ مہنگائی دن بدن عروج اختیار کر رہی ہے۔ ہر دوسرے دن اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں مسلسل متواتر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں آٹے کی قیمتیں کہاں پہنچی ہیں، اور دالوں کی قیمتیں کہاں پہنچی ہیں، تیل کہاں پہنچا ہے، چینی کی قیمتیں کہاں پہنچی، یعنی کہ غرض یہ کہ اشیاء خورد و نوش عوام کی پہنچ سے باہر نکل چکی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں، لیکن اس کا کوئی مستقل حل نظر نہیں آتا کہ اس مہنگائی کو کس طرح سے اس گورنمنٹ نے کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا، ابھی 3 دن پہلے جو ہے ایک بڑے صحافی ہیں پاکستان کے، عمران ریاض صاحب، انہوں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ معیشت پر، پاکستان کی معیشت، جو گرتی ہوئی معیشت کے اوپر بات کریں گے اس کے خلاف پرچہ کٹے گا یا اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لی جائے گی۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہم گورنمنٹ جو کرتی ہے کرے، غریب عوام کا خون چوسے، لیکن اب ان کے لیے بولنے والا کوئی نہ ہو، ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہ ہو، ہر طرح کے ہر سطح کی آواز کو بند کر دیا جائے۔ میں ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ صرف مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے جس کی کے اندر یہ مہنگائی کی شرح۔ دیکھیں گورنمنٹ کوئی سی بھی ہوگی، مہنگائی ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، بے روزگاری عروج پر ہوگی۔ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ابھی ایک واٹس ایپ گروپ کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پوری ڈیٹیلز آئی ہے کہ ہمارے پاکستان کی کتنی انڈسٹریاں جو ہیں بند ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یعنی کسی کا تو جو ہے عارضی طور پہ شٹ ڈاؤن کیا گیا، اور کسی کا کوئی کمپنیاں جو مستقل طور پہ جو ہے بند کر کے ملازمین کو فارغ کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایک بے روزگاری کا طوفان جو ایک مسلسل جو ہے، ابھی جو آنے والی جو گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد جو مسلسل ایک بے روزگاری کا طوفان اس قوم کو فیس کرنا پڑتا تھا، اس کے بعد اب جو یہ بے روزگاری کا طوفان فیس کرنا پڑ رہا تھا، اب اس کے ساتھ ساتھ مزید گزرتے دنوں کے ساتھ جو ہے مستقل آپ کی معیشت جو ہے نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ آپ کے کارخانے، آپ کی فیکٹریاں جو ہے ملک کے پاکستان کے اندر بند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یعنی کہ اس سے ایک بہت بڑا بے روزگاری کا طوفان ہے جس کا ہمیں سامنا رہے گا۔ پنجاب کے اندر دیکھیں، سندھ کے اندر دیکھیں، کراچی کے اندر دیکھیں، مختلف روزانہ کے بنیادوں کے اوپر لوگ اپنے ایکسپینسز پورے نہیں کر پا رہے، اپنے بجلی کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے، اور وہ ملازمین کو فارغ کر رہے ہیں۔ تو وہ بے روزگار لوگ کہاں جائیں گے، کہاں اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے، کس طرح سے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے، کس طرح سے وہ روزگار کمائیں گے۔ اچھا، ایک چیز اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ایک صاحب نے کا میں وہ دیکھ رہا تھا، کیا نام ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، تو انہوں نے ایک چیز کہی تھی کہ مہنگائی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ دیکھیں مہنگائی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ دیکھیں، ایک تو مہنگائی جو حکومت کی طرف سے، پھر ایک مہنگائی وہ جو ہمارے کاروباری حلقے جو بلیک میلرز ہیں ان کی طرف سے مہنگائی ہے، کہ کوئی مافیاز ہیں جو پورے ملک کے اندر چھائی ہوئی ہیں، جیسے پولٹری کے حوالے سے لے لیں، یا اشیاء خورد و نوش یا چینی شوگرز کے حوالے سے لے لیں، یا اور بھی چیزیں ہیں جس کے اندر جو پوری مافیا جو انوالو ہوئی ہیں۔ اب کوئی چیز اگر مہنگی ہوتی ہے، آپ وہ چیز پرچیز کرنا ختم کر دیں۔ دیکھیں، مہذب قومیں کی طرح خاموشی اختیار کریں، جی ہماری دسترس سے باہر ہے، ہمیں اس کے ریٹ سمجھ میں نہیں آتے، ہم اس چیز کو پرچیز کرنا، بائی کرنا بند کر دیں گے۔ جب یہ پوری قوم اگر اس کو کرے گی تو وہ واپس اپنی سطح کے اوپر آ جائے گی، وہ واپس نچلی سطح کے اوپر وہ جو بھی اشیاء خورد و، جیسے ابھی دیکھیں پولٹری کے حوالے سے کہ مرغی کی قیمت جو ہے تقریباً 560 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے، جو کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے جو ہے وہ 300 350 روپے تھی، وہ اب 560 روپے، یعنی کہ غریب کی پہنچ سے ہر چیز اس کی دسترس سے باہر نکلتی چلی جا رہی ہے۔ غریب آدمی، اچھا دالوں کی قیمتیں ویسی عروج پر تھیں،
پھر اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور صاحب نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ انہوں نے لاہور کے اندر دودھ کی قیمت بتائی ہے 130 روپے، اور کراچی کے اندر دودھ کی قیمت 190 روپے وصول کی جا رہی ہے. یعنی کہ پورے پاکستان کے اندر، پورے معاشرے کے اندر ہمارے یہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی ریٹ کنٹرول نہیں ہے، کوئی پرائس کنٹرول نہیں ہے. یہ مافیاز جو ہیں، یہ کاروباری مافیاز اتنی آگے نکل چکی ہیں کہ ان کی بلیک میلنگ سے جو ہے قریب، ایک تو مہنگائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آتی ہے مہنگائی، اور کچھ مہنگائی ایسی ہوتی ہے جو مصنوعی مہنگائی ہوتی ہے، جو ان کے اللہ معاف کرے کہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو پیٹ کے جو دودھ ہے، ان کو ان کی نہیں بجھتی ہے. یہ جو ہمارے یہاں مافیاز ہیں جو کاروبار کے اندر چاہے ہوئے ان کی، تو وہ مونوپولی کر کے اشیاء خورد و نوش کو عوام کی پہنچ سے دور لے جاتے ہیں اس کو. اب ایک انڈے کی قیمت 22 سے 25 روپے ہے. دیسی انڈے کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 35 روپے کے قریب ہے. یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ غریب آدمی کی پہنچ سے باہر نکلتی. اس کا صرف واحد حل یہی ہے جو اسلام نے، ہمارے خلفاء راشدین نے ہمیں بتایا ہے کہ جس چیز کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائے اس کو آپ اس کی خریداری ختم کر دیں، خریداری اس کی بند کر دیں. آپ جب اس کی آپ خریداری بند کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی اپنی جگہ پر آ جائے گی. اگر وہ سمے کہ اگر خراب ہونے والی پیرشیبل فوڈس کے اندر ہے، جیسے کچھ دن پہلے سبزیوں کی قیمتیں جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، پھر گوشت کی قیمت لے لیں آپ، گوشت کتنا ہے. اگر جس دن ہماری اس مہذب قوم نے خاموشی سے بغیر کسی احتجاج کے کہ اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کری کہ اس کو خریدنے سے کچھ، دیکھیں اگر جو چیز مہنگی ہو رہی ہے نا، اس چیز کو اگر ہم استعمال نہیں کریں گے نا کچھ عرصے تک، تو ہم مر نہیں جائیں گے، ہم زندہ رہیں گے. تو اشیاء خورد و نوش کی قیمت اگر بڑھ رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی خریداری کو ہم ختم کر دیں، خریداری کو بند کر دیں، یا خریداری کو اس کو کم کر دیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا یہ کہ وہ چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جائیں گی. وہ چیزیں پھر لازمی سی بات ہے، جو لوگ اس کا کاروبار کر رہے ہیں، جو اشیاء خورد و نوش کا کاروبار کر رہے ہیں، پھر اپنے من مانی ریٹ کے اوپر وہ لوگوں کی دسترس سے اس کو باہر کر رہے ہیں، تو لازمی سی بات ہے جب ان کی چیزیں خراب ہوں گی، رکھی رہیں گی گوڈاؤن میں پڑی رہیں گی، تو پھر وہ لوگ واپس ان کو اپنی جائز منافع کے ساتھ مارکیٹ میں لے کر آئیں گے. لہذا لوگوں سے، عوام سے، پاکستان کی مہذب قوم سے، پاکستان کے رہنے والوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو چیزیں انسان کی ہماری پہنچ سے باہر نکل رہی ہیں، ہمارے دسترس سے باہر نکل رہی ہیں، جس پہ کاروباری مافیا جو ہے وہ ناجائز منافع خوری کر رہی ہے، تو ان چیزوں کی خریداری کو ہم کم سے کم کر دیں. جب خاموشی سے ہم اس کی خریداری کو کم کریں گے، اس کی سیل آٹومیٹکلی کم ہوگی. جب اس کی سیل کم ہوگی تو آٹومیٹکلی پھر اس کی جو ہے پرائس کو واپس اپنی جگہ پر لایا جائے گا. انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.